السلام علیکم۔ ایک قوم کا ہیرو دوسری قوم کا دشمن ہو سکتا ہے، لیکن تاریخ میں کئی ایسے حکمران بھی گزرے ہیں جنہیں ہیرو کے درجے پر قبول کرنے والے اپنی قوم میں بھی شاید ہی کچھ لوگ ہوں۔ اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے ان حکمرانوں نے تمام حدیں پار کر دیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل تاثیر ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل بٹن کو بھی ضرور پریس کریں۔ آئیون دا فورتھ۔ روس کے زار آئیون دا فورتھ کو تاریخ میں ہیبت ناک حکمران کہا جاتا ہے۔ اس کے دور کا آغاز مرکزی حکومت کی از سر نو تنظیم اور موروثی اشرافیہ یعنی شہزادوں وغیرہ کے اختیارات کی کمی کے ساتھ ہوا، اور پھر اس دور کا آغاز ہوا جسے خوف کا دور کہتے ہیں۔ اس کے دور میں کازان اور استراخان کی مسلمان ریاستوں پر قبضہ ہوا اور وہاں ظلم و جبر کا بازار گرم کیا گیا۔ اس کے ستم سے گھر والے تک محفوظ نہیں رہے۔ اس کے بیٹے آئیون نے جو ولی عہد بھی تھا اسے بھی تشدد کا نشانہ بننا پڑا، یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ اس کا یہی بیٹا عقل مند تھا اور اس حرکت کی وجہ سے بعد میں تخت ذہنی طور پر معذور بیٹے فیوڈر کے ہاتھ لگا اور سلطنت بدترین بحران سے دوچار ہوئی۔ کنگ لیوپولڈ دا سیکنڈ۔ نو آبادیاتی دور میں یوں تو کوئی طاقت مہربان نہیں تھی، لیکن جو ظلم بیلجیم کے کنگ لیوپولڈ دا سیکنڈ نے ڈھایا اس کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ اس نے افریقہ میں کانگو فری اسٹیٹ کی بنیاد رکھی، وہ بھی اپنی ذاتی ملکیت کی حیثیت سے۔ اس کے بعد مقامی باشندوں کو ہاتھی دانت اور ربڑ کی پیداوار میں جھونک دیا گیا، انہیں سخت مظالم کا نشانہ بنایا گیا، خاندانوں سے الگ کر دیا گیا، یہاں تک کہ علاقے میں شرح پیدائش تک کم ہو گئی۔ ناکام بغاوتوں میں لاکھوں افراد مارے گئے، جبکہ لاکھوں بھوک سے موت کے منہ میں چلے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ 1880 سے 1920 کے دوران علاقے کی آبادی میں 50% کمی واقع ہوئی۔ کنگ کی اسی جبری مزدوری کے فلسفے کو بعد میں فرانس، جرمنی اور پرتگال نے بھی اپنی آبادیوں میں آزمایا۔ بینیٹو موسولینی۔ اٹلی کے بینیٹو موسولینی نے فوج سے فرار کے بعد فاشسٹ پارٹی کی بنیاد رکھی اور اپنے ساتھیوں کی مدد سے ملک کے جمہوری اداروں کو تباہ کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ 1925 میں اٹلی کا رہنما بن گیا۔ اس پر کئی قاتلانہ حملے ہوئے، جس کے بعد اس نے کہا کہ اگر میں آگے بڑھوں تو میرے پیچھے آؤ، اگر میں پسپا ہو جاؤں تو مجھے قتل کر دو، اور اگر میں مر جاؤں تو میرا بدلہ لو۔ ایتھوپیا پر قبضے کے دوران اٹلی نے اتنے مظالم ڈھائے کہ ملک کی 7% آبادی کا خاتمہ کر دیا۔ 1936 میں اس نے جرمن رہنما ایڈولف ہٹلر کے ساتھ مل کر ایک اتحاد تشکیل دیا اور جنگ عظیم میں حصہ لیا، لیکن وہاں شکست کے بعد کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اپریل 1945 میں اسے اقتدار سے ہٹا دیا گیا۔ موسولینی نے فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن مخالفین کے ہتھے چڑھ گیا، جنہوں نے اسے قتل کر کے لاش میلان شہر کے ایک چوک پر لٹکا دی۔ جوزف اسٹالن۔ سوویت یونین میں لینن کا جانشین، جس نے ملک کو سپر پاور بنانے کے لیے عوام کو بھٹی میں جھونک دیا، صنعتوں کو فوری فروغ دینے کے لیے اقدامات اٹھائے جس میں جبری مزدوری بھی شامل تھی۔ عوام سے بڑے پیمانے پر محصول لیا گیا، جس نے فاقہ کشی کو فروغ دیا۔ یہی نہیں بلکہ اپنے مخالفین پوری قوموں کو دور دراز کے جبری کیمپوں میں منتقل کیا گیا، جن کی تعداد بلا شبہ لاکھوں میں تھی۔ مخالف دانشوروں، عہدیداروں اور فوجی اہلکاروں کو بھی ٹھکانے لگایا گیا۔ سوویت دور کی سرکاری دستاویزات میں 8 لاکھ افراد کی سزائے موت شامل ہے۔ 17 لاکھ افراد جبری کیمپوں میں مارے گئے، جبکہ 3,90,000 جبری ہجرت میں مارے گئے، یعنی لگ بھگ 30 لاکھ افراد تو ایسے ہیں جن کے دستاویزی ثبوت موجود ہیں۔ تاریخ دان کہتے ہیں کہ اسٹالن کے ہاتھوں مارے جانے والے افراد کی تعداد کم از کم 1 کروڑ ہے، اور اگر قحط سے مارے جانے والے افراد اور روس سے آزاد ہونے والی ممالک کی تحقیقات میں سامنے آنے والی تعداد کو بھی شامل کر لیا جائے تو یہ 3 کروڑ بھی ہو سکتی ہے۔ خود اس کا بیٹا یاکاو جرمن افواج کے ہتھے لگ گیا۔ جرمنوں نے کہا کہ وہ فیلڈ مارشل پالس کے بدلے میں اسے رہا کر سکتے ہیں، جو اسٹالن گریڈ کی جنگ میں روسیوں کے ہاتھوں گرفتار ہوا تھا، لیکن اسٹالن نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ ایک عام سپاہی کے بدلے میں فیلڈ مارشل رہا نہیں کرے گا۔ ایڈولف ہٹلر۔ جرمنی کا بدنام زمانہ حاکم
ایڈولف ہٹلر، جو 1941 کے آخر تک یورپ اور شمالی افریقہ کا بڑا حصہ اس کے قبضے میں تھا، نسل پرست ہٹلر نے نہ صرف یہودیوں بلکہ سیاسی مخالفین کے بھی خاتمے کا حکم دیا کہ جنہیں اجتماعی کیمپوں میں منتقل کر کے تشدد کے ذریعے موت کے گھاٹ اتارا جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ نازیوں نے ہٹلر کے دور میں کل 11 ملین افراد کا قتل کیا۔ جب دوسری جنگ عظیم کے آخری دنوں میں سوویت افواج برلن پر قبضہ کرنے والی تھیں تو ہٹلر اور اس کی اہلیہ نے خودکشی کر لی تھی۔ فرانسسکو فرینکو نے 1930 کی دہائی میں نازی جرمنی اور فاشسٹ اٹلی کی مدد سے اسپین کی جمہوری حکومت کا تختہ الٹا اور اقتدار سنبھالا۔ اس کی حکومت کے دوران کئی جمہوری شخصیات ملک چھوڑ گئیں اور جو ملک میں موجود رہے انہیں فوجی عدالتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کیتھولک عیسائیت کا واحد مذہب تھا جسے برداشت کیا جاتا تھا۔ ملک کی دو بڑی زبانیں کیٹلان اور باسک بولنے پر پابندی تھی اور حکومت کے پاس خفیہ پولیس کا ایک وسیع جال موجود تھا۔ عمر ڈلتے ڈلتے پولیس اور سینسرشپ کی گرفت بھی ڈھیلی پڑتی چلی گئی اور سینسرشپ بھی ڈھیلے پڑتے گئے۔ آخر کار آزاد مارکیٹ اصلاحات متعارف کروائی گئیں اور مراکش نے آزادی حاصل کی۔ اس کے دور میں 2 سے 4 لاکھ مخالفین کو قتل کیا گیا۔ پول پاٹ۔ کمبوڈیا کا پول پاٹ ظالم ترین حکمرانوں کی فہرست میں شامل ایک اور کمیونسٹ ہے۔ اس کی خمیر روش تحریک نے اپنی مرضی کا معاشرہ تشکیل دے کر اسے عوام پر تھوپنے کی کوشش کی اور وہ بھی ایسا کہ پڑھ کر یقین نہ آئے۔ اس کے ذہن میں مثالی دنیا کا تصور زرعی تھا اور یہی وجہ ہے کہ شہروں کی بجائے دیہات آباد کیے گئے اور لاکھوں افراد کو خصوصی مراکز میں تشدد کا نشانہ بنا کر موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ ایسے معاشرے میں کوئی ڈاکٹر ہو یا استاد یا کسی بھی شعبے کا ماہر، اس کو صرف کھیتوں میں ہی کام کرنے کی اجازت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جس میں ذرا سی عقل نظر آتی اسے مار دیا جاتا، یہاں تک کہ چشمہ پہننے اور کوئی غیر ملکی زبان بولنے پر بھی لوگ تشدد کا نشانہ بنتے۔ صرف 4 سال کے عرصے میں پول پاٹ نے 20 لاکھ افراد کا قتل کیا یا وہ اس کے اقتدار میں بھوک کے ہاتھوں مارے گئے۔ اگر سزائے موت کے ساتھ ساتھ بدترین حالات، ناکافی خوراک اور بدترین طبی دیکھ بھال کو بھی ملایا جائے تو کہا جاتا ہے کہ خمیر روج میں کمبوڈیا کی کل 25% آبادی موت کے گھاٹ اتری۔ ایدی امین۔ یوگانڈا کے جنرل ایدی امین نے فوجی بغاوت کے ذریعے ملک کی منتخب حکومت کا تختہ الٹا اور خود کو صدر قرار دیا۔ اس کے بعد 8 سال تک وہ ملک کا ظالم و جابر حاکم رہا، جس میں اندازاً 3 لاکھ افراد کا قتل ہوا، جبکہ یہ تعداد 5 لاکھ تک بھی بتائی جاتی ہے۔ اس نے یوگانڈا کی ایشیائی آبادی کو بھی نکال باہر کیا، جن میں سے بڑی تعداد بھارتی اور پاکستانی نژاد تھی۔ فوج پر بڑے اخراجات کیے، جس کا نتیجہ اقتصادی زوال کی صورت میں نکلا۔ آگسٹو پینوشے۔ جنوبی امریکا کے ملک چلی کا بدنام آمر آگسٹو پینوشے، جس نے امریکا کی مدد سے 1973 میں چلی کی حکومت کا تختہ الٹا اور قبضہ جما لیا۔ اس کے دور میں مخالفین کا غائب ہونا اور انہیں تشدد کا نشانہ بنانا عام تھا۔ 3000 سے زیادہ افراد کے قتل اور تقریباً 4000 نظر بندی اور تشدد کے شواہد تک موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اس پر بدترین کرپشن کے الزامات بھی تھے اور اندازہ ہے کہ کم از کم $28 ملین لوٹے۔ اس پر انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی کا مقدمہ چلا، لیکن اس سے پہلے کہ فیصلہ آتا یہ مر گیا۔ آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تاثیر ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل بٹن کو بھی ضرور پریس کریں۔ اللہ حافظ۔